الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، سورۃ المؤمنون کی 8 آیتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج 9 سے 11 تک پڑھی ہے۔ اس میں آیت نمبر 9 جو ہے، یہاں آ کے وہ خصوصیات مکمل ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان پر عمل کر لیا وہ جنتی۔ جب آغاز ہوا تھا سورہ مبارکہ کا تو وہ بھی نماز سے ہوا تھا، اور ارشاد تھا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو فلاح پانے والے ایمان والے ہیں وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک نماز کا ذکر تھا، یعنی ان کی جو ایک نماز بھی ہے اس نماز کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ انہیں احساس ہے وہ کہاں کھڑے ہیں اور کس کے پاس آئے ہیں اور کس کے سامنے حاضر ہیں۔ خشیت خوف کو کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اس بات سے غافل نہیں ہوتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی نماز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ وقت گزاری کے لیے آئے ہوں یا ایک بیگار سمجھ کے آئے ہوں یا چند حرکتیں ہیں جو انہوں نے کی اور جلدی جلدی کی اور بھاگے، بلکہ انہیں پتہ ہے کہاں آئے۔ اب اختتام کلام پر جو بات آئی وہ ایک نماز کی نہیں بلکہ ساری نمازوں کی، کہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی ساری نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ساری نمازوں کی محافظت کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے ٹھیک وقت پہ پڑھتے ہیں، وقت گزار کے نہیں پڑھتے، وقت ٹال کے نہیں پڑھتے، اور تمام کاموں کو اس پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ اسے سارے کاموں پر ترجیح دیتے۔ جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم باقی کاموں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ جملہ عام ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ آج اتنی گاہکی تھی، نہ کھانا کھانے کا وقت ملا نہ نماز پڑھنے کا۔ یہ نمازی کی بات ہو رہی، بے نمازی کی بات نہیں ہو۔ اچھا بھائی، اب یہ 2 ہی کام ایسے ہیں کہ جن کے لیے آدمی زندگی میں سب سے زیادہ محتاط ہونے چاہیے۔ کھانے کے بارے میں کہتا ہے کہ آج کھانے کا وقت نہیں ملا، تو یہ کماں کہیں کے لیے رہو؟ اگر تمہیں کھانا کھانے کا وقت نہیں دیا گاہکی نے، تو اس گاہکی نے تمہیں کیا دیا؟ تم تو ایک ایسے حیوان ہو یا ایک ایسی مشین ہو یا ایسے روبوٹ ہو کہ جو صرف پیسے اکٹھے کرنے پہ لگے ہو، اور یہ پیسے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا اہم کام یہ ہے کہ جس اللہ کے پاس تمہیں واپس جانا ہے، جا کے اپنا حساب دینا ہے، اس کی حاضری سب سے اہم ہے۔ تمہیں اس حاضری کے لیے بھی وقت نہیں ملا، تو گویا نہ تمہیں دنیا ملی نہ تمہیں آخرت ملی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تمہیں کیا ملے۔
دوسری بات یہ کہ نماز میں آ گئے تو اب نماز کے آداب کی پابندی نہیں کرتے، نماز کی شرائط کی پابندی نہیں کرتے، نماز کے طریقہ کار کی پابندی نہیں کرتے. اس سب پر آج انشاءاللہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. نماز کے لیے سب سے پہلی شرط وقت کا ہونا، کہ اس نماز کا وقت ہو. آپ اسے وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور وقت گزرنے کے بعد جو پڑھتے ہیں تو وہ دراصل ہماری اللہ سے ایک اپیل ہے، ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے کہ غلطی ہو گئی سرکار، ہم سے کوتاہی ہو گئی، معاف کر دیجئے، یہ رہ گئی تھی، ہم تو ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، آپ منظور کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں، یہ آپ کا کام. لیکن اگر وہ گزر گئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے پڑھا نہ جائے، لیکن وقت پر نماز پڑھنا، کیونکہ فرض کی گئی ہے کتابم موقوتا، ہم نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے، اور اس کے اوقات ایسے متعین کیے کہ گھڑی ہو کہ نہ ہو، جنگل میں ہو یا، اور جب گھڑیاں نہیں تھیں تب قرآن نازل ہو رہا تھا، کسی کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا اس کا کہ وہ وقت کا تعین کرے. قرآن نے وقت کا تعین کر دیا اس زمانے میں. اور آج آپ جو گھڑی کے ساتھ نماز کے اوقات متعین کرتے ہیں تو اسی فطری ٹائم کے مطابق متعین کرتے ہیں کہ نماز کا وقت فجر کا شروع ہوتا ہے صبح صادق پر، صبح صادق کا تعین گھڑی سے نہیں ہے، ایک فطری نظام سے، کہ سورج جب طلوع ہونے والا ہوتا ہے، رات اپنے آخری پہر پر اترتی ہے، تو اس وقت پہلے ایک روشنی کی لاٹ جو ہے وہ عمودن یعنی نیچے سے اوپر کی طرف آسمان کے اوپر جاتی ہے. یہ آدھے سیکنڈ کا لمحہ ہے. ہمیں تو کبھی صبح صادق دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، صبح کاذب تو کیا دیکھیں گے، کیونکہ صبح کاذب کے بعد تو جا کے کہیں ہم ٹی وی سے فرصت پا کے سوتے ہیں. پہلے دکاندار فجر کی نماز کے بعد دکان کھولتا تھا، اب وہ فجر کی نماز کے وقت بند کرتا ہے، تو اسے تو پتہ ہی نہیں. اب تو بہرحال یہ ایک روشنی ہے، آدھے سیکنڈ ایک سیکنڈ کے لیے ایک جھماکس ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں. یہ پہلے آتی ہے، یہ عمودن ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف، اس پر فجر شروع نہیں ہوتی. اس وقت تک تہجد کا وقت ہے. دوسری روشنی کی تحریر جو ہے وہ افقن ہے، کہ ایک بہت باریک سا خط ایسے جاتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف سمجھ لیں، مغرب سے مشرق کی طرف سمجھ لیں، جدھر سے سورج نکلتا ہے ادھر سے جدھر سورج ڈوبتا ہے اس کی طرف ایک باریک سی تحریر جس وقت نمودار ہوتی ہے، اس وقت تو بہت غور سے دیکھیں گے تو نظر آئے گی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوتی ہے. بڑھتے بڑھتے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی چادر لپیٹ رہا ہو، سیاہی کی چادر لپیٹ رہا ہو، اور وہ لپٹتے لپٹتے سارا آسمان جو ہے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے، سفیدی پھیل جاتی ہے. تو یہ جو تحریر ہے یہ صبح صادق ہے، اس کے طلوع ہوتے ہی وقت ہو گیا فجر کا.